الحمد لله. الحمد لله ذي العزة والعلا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، شمس الضحى بدر الدجى، صدر العلا، نور الهدى، كهف الورى، منبع الجود والعطاء، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العظيم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے باواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. باواز بلند ادھر سے بھی آواز ہے ذرا درود و سلام کی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی مکرم، شفیع معظم، رسول محتشم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، قابل قدر، لائق صد احترام، ذوی الاحتشام، محبتوں اور عزتوں کے قابل عزیز بزرگوں اور لائق صد محبت عزیز نوجوانوں اور لائق صد شفقت عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے آج کی یہ پروقار، پرمسرت، بابرکت، روحانی محفل پاک، جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العالمین خلوص و للہیت کے ساتھ اس بابرکت محفل کے اندر بیٹھنے اور ہمیں حضور کا ذکر سننے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کوئی بات اچھی لگے اس پہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے رہنا. یہ آپ کی محبت کی نشانی اور پہچان ہوگی، کیونکہ یہ معراج کا واقعہ وہ عظیم واقعہ ہے کہ جس کو بیان کرتے وقت اللہ نے ہی لفظ سبحان اللہ زی سے آغاز فرمایا. جس واقعے کو، معراج والے واقعے کو اللہ نے بیان کرنے کا آغاز ہی لفظ سبحان سے فرمایا ہے. تو رب ہو کے اس واقعہ کو بیان کرنے کا آغاز لفظ سبحان سے فرما رہا ہے. ہم رب کے بندے، اس کے محبوب محمد عربی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو کر ہم پہ بھی لازم ہے کہ اس واقعہ کو، یعنی حضور کی شان و عظمت کے اس واقعہ کو، معراج والے واقعہ کو سنیں۔ جہاں پر حضور کی عزت عظمت اور شان کی بات سمجھ آئے تو پھر چپ نہیں رہنا، کی کہنا ہے گج بج کے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ دا ذوق، آپ دی محبت سلامت رکھے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ جو بات میں نے آپ کو اس پوری تقریر کے اندر سمجھانی ہے، میں اس کو ایک جملے کے اندر سمیٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس بات کو سمجھ کے ذہن میں، دل و دماغ میں پکا بٹھا لینا ہے۔ بس اگر وہ بات آپ کے ذہن میں، دل و دماغ میں بالکل 100% ایسے مستحضر موجود رہی، بالکل حاضر باش، وہ بات جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، پوری تقریر کا خلاصہ نچوڑ جو اینڈ پہ نکلنا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں آغاز میں پیش کیے جاتا ہوں، تاکہ اس کو آپ ذہن نشین رکھیں، یاد رکھیں، بالکل ذہن کے اندر حاضر موجود رکھیں، تو پوری اگلی ساری تقریر سمجھنا آپ کے لیے ایسے آسان ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ ہے کہ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ بس یہ سمجھنا ہے اور یہ سمجھانا ہے، اور اسی کو میں مختصر ایک جملے کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ معراج کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات مستحضر رہے گی، موجود رہے گی، آپ بھولیں گے نہیں، تو پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اچھا، جب معراج کا لفظ آتا ہے نا، لفظ معراج بولا جاتا ہے، تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ حضور ام ہانی کے گھر میں جلوہ فرما تھے، وہاں سے چھت کو سوراخ کر کے اندر جایا گیا، وہاں سے حضور کو جگایا گیا، اور وہاں سے پھر حتیم میں تشریف لائے حضور، اور وہاں پر سینہ مبارک، یہاں حلقوم سے لے کر ناف تک یہ سینہ مبارک شک کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں سارا دیکھ رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ جب سینہ چاک ہوا، میرے دل کو، میرے قلب کو نکالا گیا، اب دل کو بھی درمیان سے شک کیا گیا، اور پھر اس کو حضور فرماتے ہیں کہ آب زمزم سے دھویا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا۔ یہ جب ہم سماعت کرتے ہیں، جب یہ بات معراج کا لفظ ہمارے اپنا کان سنتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں نا۔ یہ معراج کی جزیات، یعنی معراج کا جو سفر ہے اس کے حصے ضرور ہیں، لیکن ان کا نام معراج نہیں ہے، ان کا نام معراج نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت اور شان ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، ناف تک، یہ سارے کا سارا سینہ، یہ سارا جسم شک ہو جائے، چیر دیا جائے، جس کو ہم اپنے آسان لفظوں میں کہتے ہیں، تو حضور کے لیے تو پھر الفاظ بھی ذرا ادب والے بول رہے ہیں نا، شک ہوا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کبھی حضور شان بشریت کے ساتھ، جملہ سمجھیے گا حضور کی شان اور عظمت کے حوالے سے، کبھی حضور اپنی شان بشریت کے ساتھ، یعنی اپنی بشر ہونے والی شان کے ساتھ، طائف کے بازار میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ اوباش لچے قسم کے لفنگے، جب وہ اوباش قسم کے لڑکے جب پتھر مارتے ہیں تو سارے کا سارا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، سارے کا سارا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پتھر لگا تو یہاں سے خون کا فوارہ، یہاں سے پتھر لگا تو یہاں سے خون کا فوارہ، پنڈلیوں پہ اور ٹخنوں پہ پتھر لگا تو خون کا فوارہ۔ یہ حال ہے کہ جب حضور شان بشریت کے ساتھ طائف کی وادی میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں، یہ حضور کی شان بشریت ہے، معراج کی رات ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اٹھا کر
حتیم میں لایا جاتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک سینہ چاک کیا جاتا ہے، ایک قطرہ بھی خون کا نظر نہیں آتا. یہ شان نورانیت ہے، یہ شان نورانیت ہے. بحمد اللہ تعالی ہم حضور کی بشریت کو بھی ماننے والے ہیں اور حضور کی نورانیت کو بھی ماننے والے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جو واقعہ معراج کو روحانی کہتے ہیں وہ اس لیے روحانی کہتے ہیں کہ اگر جسمانی واقعہ مان لے تو پھر حضور کو نور بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ جسم جو بشر ہوتا ہے، انسانی جسم ہوتا ہے، اس کو تو تھوڑا سا ٹک لگایا جائے تو خون نکلنا ضروری ہے. لیکن معراج کی رات حضور صحیح حدیث میں فرماتے ہیں، سیاستہ کی حدیث مبارکہ فرمایا یہاں سے لے کر ناف تک میرے سینے کو شق کیا گیا، چیا گیا، فرمایا ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا بلکہ میں سارا یہ منظر دیکھ رہا تھا. بات سمجھے؟ اچھا، یہ ساری باتیں جب لفظ معراج ہم سنتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں نا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ معراج، بولیے نا، یہ معراج نہیں ہے بلکہ معراج کے سفر کا ایک حصہ ہے، ایک رنگ ہے، ایک جز ہے، یہ معراج نہیں ہے. اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سج دھج کے نور کا امامہ سر پہ تشریف فرما کر کے جلوہ فرما ہو کہ حضور سج دھج کے جب آتے ہیں براق پہ تو یہ براق بھی عام سواری نہیں ہے. آپ کے وقت کا خیال ہے، ورنہ میں اس براق کے حوالے سے آگے بات کو لے کر چلوں تو اسی پہ وقت بہت صرف ہو جائے گا. مختصر یہ ہے کہ یہ براق کے اوپر سوار ہونا یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے معراج نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس ہزاروں سالوں سے جو جنت کے اندر رو رہا تھا، بیچارہ رو رہا تھا حضور کے ہجر میں، کہیں حضور کا نام سن لیا تھا تو حضور کے ہجر میں رو رہا تھا جو براق. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج والی رات اس پر سوار ہوئے، یہ تو معراج اس براق کی ہو گئی نا، کہ اس کی وہ جو ہزاروں سالوں کی حسرت اور تمنا تھی وہ پوری ہو گئی. معراج اس براق کی ہوئی کہ براق پر سوار ہونے کی وجہ سے حضور کی معراج ہوئی. سمجھے؟ براق کی معراج ہوئی. اسی طرح محبت سے فرمائیے ذرا سبحان اللہ. اسی طرح یہ سارے معاملات ہوتے ہواتے مسجد اقصی کی طرف سفر شروع ہو گیا سفر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس براق کے وصف اور خوبی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ جو براق ہے نا، سفید رنگ کا براق ہے، سفید رنگ کی ایک سواری ہے، اور یہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہے، کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا ہے. حضور اس کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ فرمایا جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پہنچ جاتا ہے. وہاں اس کا پہلا، صحیح مسلم شریف اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جہاں اس براق کا نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پہنچ جاتا ہے. اس کو مثال کے ساتھ اگر سمجھاؤں تو پھر یوں سمجھ لیں، ہم باہر کھلے آسمان کے نیچے نکلے تو ایسے آسمان کی طرف ہم نظر دوڑائیں، اٹھائیں چہرہ تو ہماری نگاہ کہاں جائے گی؟ پہلے آسمان کی تک. ہم خاکی انسان، ہم خاک سے بنے انسان، نگاہ اٹھائیں آسمان کی طرف تو پہلے آسمان پہ پہنچتی ہے. وہ خاکی سواری نہیں ہے، نوری سواری ہے، جنتی سواری ہے. وہ جب نگاہ ڈالتی ہوگی اس کی نگاہ کتنی دور جاتی ہوگی، اور حضور کی حدیث گواہ ہے، فرمایا جہاں اس کی نظر جاتی تھی اس کا پہلا قدم وہاں پہنچ جاتا تھا. یہ حضور کی سواری کی رفتار. لیکن اس رفتار کا نام بھی معراج نہیں ہے. کیوں؟ یہ سواری کی رفتار ہے، نبی کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے. آپ سمجھیں گے کہ نبی کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ فرمایا کہ مررت علی قبر موسیٰ، کہ میرا قبر جو گزر ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ، وہ قائم یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. اچھا، گزر گئے آگے، مسجد اقصی میں پہنچے ہیں. توجہ فرمائیے گا، میں نے کہا کہ سواری کی رفتار جتنی مرضی ہو، یہ حضور کی معراج نہیں ہے. اس کا نام حضور کی معراج نہیں. یہ سفر کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ سواری گزر رہی ہے، حضور گزرتے ہوئے اتنے تیزی کے ساتھ
زمین کے نیچے قبر کے اندر جناب موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ حضور گزرتے ہوئے یہ دیکھ کر آگے چلے گئے، فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا ہے موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ یہاں تک اگر آپ بات کو سمجھ چکے تو پھر آگے لے چلوں، محبت سے فرمائیے ذرا سبحان اللہ۔ آگے پہنچتے ہیں جناب، مقام آتا ہے بیت المقدس یا بیت المقدس، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ مسجد اقصی آ گئی جناب، کیا ہوا؟ مسجد اقصی آ گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق سے اترے، سواری باندھی گئی، اور اس باندھنے کے اندر بھی کیا حکمت ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اندر جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ انبیاء صفیں بنا کے سامنے کھڑے ہیں اور اس صف کے اندر جناب موسیٰ پہلے موجود ہے۔ وہ جن موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا تھا نماز پڑھتے، حضور اتنی تیز ترین سواری کے اوپر سوار ہو کے مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی سواری بعد میں پہنچی ہے، جناب موسیٰ پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ کسی پتہ نہیں کہتے سبحان اللہ آخری ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام پہلے قبر نکل کے ادھر تشریف فرما لے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر نبیوں کو نماز پڑھائی، نبیوں کو نماز پڑھائی، نبیوں کو نماز پڑھائی میرے حضور نے، یہ بڑی شان ہے۔ لیکن اس نماز پڑھانے کا، نبیوں کی امامت کرنا، یہ بڑی اعلیٰ شان ہے، لیکن اس کا نام معراج نہیں ہے۔ یہ تو نبیوں کی معراج ہے جو ساری زندگی تمنا کرتے رہے، یا اللہ اپنے محبوب کا دیدار ہی کرا چھڑ، وہ جو تمنا کرتے رہے نا، حضور کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں اور تمنائیں ظاہر کرتے رہے، یہ تو نبیوں کی معراج ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت میں حضور کے مقتدی ہو کر نماز پڑھی ہے، یہ تو ان کی معراج ہے۔ یہ نماز پڑھانے کا نام بھی معراج نہیں ہے۔ وہاں سے جناب پہلے آسمان کا سفر شروع ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ مزے کی بات پھر وہ پچھلا ٹاپک کہ سواری کی رفتار جتنی مرضی ہو، نبی کی رفتار پھر زیادہ ہے۔ یہ سرکار نماز پڑھا کے سارے نبیوں نے اپنے اپنے خطبے دیے، جناب آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، ان سارے نبیوں نے خطبے دیے۔ ان خطبوں کی جھلک آگے انشاءاللہ آئے گی۔ سارے نبیوں نے خطبے دیے، خطبہ دینے کے بعد مرکزی خصوصی خطاب تھا میرے حضور کا، خصوصی خطاب تھا میرے حضور کا۔ حضور کا خطاب ہوا، حضور نے باز فرمایا، خطاب فرمایا، تقریر ختم، چلو جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر پھر شروع۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دوسرے آسمان پہ پہنچے، کہیں پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، کہیں سے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، کہیں سے یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے، کہیں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ حضور کی سواری ان آسمانوں پہ بعد میں پہنچ رہی ہے، نبی پہلے پہنچے ہوئے ہیں، نبی پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہنا کہ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کے نام پہ کتابیں لکھی اور کہا نہیں اصل میں ہوا چونکہ یہ کہ سدرا سے آگے جانا، بلکہ کئیوں نے تو کہا کہ آسمانوں کی طرف ہی انسان کی پرواز نہیں ہو سکتی۔ میں کہا انسان چاہے تو نہیں کر سکتا، رب چاہے تو کروا سکتا ہے نا۔ انسان خود جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، رب چاہے تو پھر بلا سکتا ہے نا، تو رب نے بلایا ہے۔ نہیں، اصل میں یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں چونکہ اس دنیا کے اندر اللہ کا دیدار انسانی آنکھ نہیں کر سکتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ معراج ہے، روحانی طور پر ہوئی ہے، جسمانی طور پر نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جی اس دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے تم ماننے کے لیے تیار ہو، سمجھا ہم دیتے ہیں جی، سمجھاؤ۔ میں نے کہا ہمارا دعویٰ کب ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کا دیدار کیا ہے، اور وہ تو جہان ہی ہوتا جہاں مصطفیٰ جا کر اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ وہ یہ جہاں تھا، یہ دنیا تھی نا، وہ تو نیچے عرش نیچے، کرسی نیچے، لو نیچے، قلم نیچے، وہ شریف الاقلام نیچے، اور وہ رف رف نیچے، وہ بقع نور نیچے، ساری منزلیں نیچے رہ گئی۔ اللہ رب العالمین کا محبوب اس سے بھی اوپر جا کے اللہ کی پاک بارگاہ ناز میں، اللہ کے قرب خاص میں جا کر حاضر ہوا۔ اور خیر یہ کہنا کہ جبریل پھر اچھا آگے کیا کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام کو سدرا پر جا کر نا دیکھا، تو یہ حضور کی معراج ہوگی۔ بس سدرا تک حضور گئے، اس سے آگے نہیں گئے، سدرا تک گئے، اس سے آگے
نہیں گئے. میں نے کہا جی اس کا نام معراج ہے؟ جی اس کا نام معراج ہے. کس کا نام؟ جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے مقام پر, جہاں وہ اس کا ٹھکانہ ہے, اس کا وہ اپنا آفس ہے, سادہ لفظوں میں, جدید لفظوں میں, اچھا چلو جو ٹھکانہ کر لیتے ہیں, جہاں پر جبریل امین علیہ السلام رہتے ہیں, وہاں پر جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا, اور دیکھ کر حضور واپس آ گئے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کلام لیا اور نمازیں لی, واپس آ گئے. میں نے کہا جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے یہ چیزیں, یہ باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ کسی نبی کے پاس وہ 1 بار آئے, کسی کے پاس وہ 2 بار آئے, کسی نبی کے پاس 20 بار اور 15 بار 17 بار 9 بار, اس طرح کی روایات ملتی ہیں آئے. سارے نبیوں کے پاس جتنی بار بھی جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے, اللہ کا پیغام لے کر, وحی لے کر حاضر ہوئے, ان سارے نبیوں کی ساری تعداد کو جمع کر کے ایک سائیڈ پر رکھ لیا جائے تو وہ تعداد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جتنی بار حاضری دی ہے نا جبریل امین علیہ السلام نے, وہ تعداد اس تعداد کے کسی برابر بھی نہیں آتی ہے. وہ تعداد کتنی ہے؟ 24,000 مرتبہ. پتہ نہیں آپ کب سمجھیں گے کتنی بار؟ 24,000 مرتبہ. قرآن مجید برہان رشید کی جو مستند لحاظ سے کتنی آیتیں ہیں؟ 6,600 اونچی بولیے 6,666 ہے. ویسے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری کی پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اکٹھی نازل فرما دی, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی 1 یا 2 آیتیں 3 آیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو نازل فرمایا, کبھی کبھی ایسا ہوا. لیکن آپ گنتی کے لحاظ سے, گنتی کرنے کے اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ جب جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو 1 آیت لے کر آئے, جب بھی آئے 1 آیت لے کر آئے, تو آپ کا آنا حضور کی خدمت میں کتنی بار بنتا ہے؟ 6,666 بار. تو یہاں پر کیا ہے؟ 24,000 بار آئے ہیں. اور جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبریل پاک 24,000 بار حاضری دے چکے ہیں, اور آیات کے لحاظ سے تو صرف 6,666 مرتبہ بنتی ہے, وہ باقی جو اتنی بار آئے وہ کس لیے آئے ہیں؟ وہ دیدار مصطفیٰ کرنے آئے تھے نا. تو جو جبریل اتنی طلب رکھتے ہیں حضور سے ملاقات کی, حضور کو دیکھنے کی, حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے کی, کیا کہتے ہو سدرۃ المنتہا پہ اس کو دیکھنے گئے تھے حضور, اس کا نام معراج ہے. اور چھڑ پیچھے ہٹ جا, اس کا نام معراج نہیں ہے بلکہ یہ تو جبریل کی معراج ہے نا, کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اپنا جو انوار و تجلیات دکھائے اور یہ ساری جو غلامی کا شرف عطا فرمایا اور اپنی معیت کا شرف عطا فرمایا, تو یہ تو جبریل کی معراج ہے. اچھا, پھر اللہ رب العالمین خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کیا ہے؟ حضور کی معراج یہ ہے کہ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں, جاگتے ہوئے عالم بیداری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح مع الجسد, یعنی جسم روح دے نال ملے آیا. جس طرح اسی تسی بالکل جاگدے جیندے بیٹھے ہیں نا, اسی طرح جاگتے ہوئے عالم بیداری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین سے, مکہ سے مسجد اقصی, آسمانوں کا سفر, اور پھر سدرۃ المنتہا, جنت دوزخ کا مشاہدہ, یہ ساری چیزیں نیچے اللہ رب العالمین خالق کائنات کے بلاوے سے, اللہ کی عطا سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کی پاک بارگاہ خاص میں حاضر ہو کر فقال قاب قوسین او ادنی کی منزل پہ پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے معراج. وہ جو پہلے ساری چیزیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں ان کا نام معراج نہیں ہے, بلکہ وہ سفر معراج کا حصہ ہے. اللہ اکبر. یہاں تک اگر آپ بات کو سمجھ چکے تو پھر یہاں پر بڑی ایک ایمان فروز میرے دل کے اندر, ذہن کے اندر, دماغ کے اندر, ایک سوچ کے اندر ایک بات مستحضر ہو رہی ہے. تو اگر آپ سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے تو انشاءاللہ میں بھی اس بات کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گا. محبت سے فرمائیے سبحان اللہ. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا,
آسمانی سفر فرمایا، پہلے دروازے پہ دستک دی تو آگے سے آواز آئی، من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والے بتاؤ کون ہو؟ تو جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ انا جبریل، میں جبریل آیا ہوں، بتاؤ اکیلے آئے ہو کہ کسی کو ساتھ لے کر آئے ہو؟ بتاؤ، دروازہ نہیں کھلا، بتاؤ، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دستک ہوئی، آگے سے پوچھنے والا پوچھتا ہے بتاؤ کون؟ کہا جی جبریل۔ کہا اکیلے آئے ہو یا کسی کو ساتھ لے کر آئے ہو؟ کسی کو ساتھ لے کر آئے ہو؟ کہا جی میرے ساتھ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنے کی دیر تھی، دروازہ چٹ سے کھل جاتا، دروازہ کھل جاتا۔ یہاں پر یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بڑی ایمان افروز بات میرے ذہن میں آئی ہے، تو یہ آپ کی سبحان اللہ کی صدا سے ہی آپ سمجھ پائیں گے، ورنہ تو یہ بات جناب سمجھنا تھوڑی سی شاید مشکل ہو جائے، اور شاید بے ذوقی بھی لگے، آپ کے ذوق کو اس اونچائی پر نہ لے جائے بغیر سبحان اللہ کی داد کے۔ وہ ایمان افروز بات کیا ہے کہ یہ جبریل امین علیہ السلام یہ پہلی مرتبہ تو آسمانوں پہ نہیں جا رہے تھے، ان کا تو آنا جانا کام تھا جناب، آنا جانا کام تھا۔ روایات میں لکھا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام 4 مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی پوری وہ جو آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے زمین پر آنے کا جو پورا عرصہ ہے نا، اس پورے عرصے میں 4 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ایسے پہلا جبریل پاک پہنچے ہیں۔ اگر دروازے کھٹکھٹاتے رہ جاتے تو پھر تو جبریل پاک جس کام کے لیے آ رہے تھے وہ کام ہو گیا تھا۔ ان میں سے پہلا کام کون سا ہے؟ میں بطور مثال ایک وہ چیز عرض کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے آپ کے لیے آگ کا الاؤ جلایا، ادھر سے ان نمرودیوں نے، اس کی فوج نے اٹھا کر آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا، ادھر سے آگ کے اندر ڈال دیا گیا، ادھر سدرا سے جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے چل پڑے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں بعد میں پہنچے، جبریل پہلے پہنچ چکا ہے وہاں پر آگ کو گلزار بنانے کے لیے، جبریل پاک پہلے پہنچ چکے ہیں۔ کہاں؟ سدرۃ المنتہا۔ یہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیانی جو خلا ہے یہ 500 سال کا ہے، اسی طرح دوسرے سے تیسرے کا، تیسرے سے چوتھے کا 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو سدرۃ المنتہا کہاں وہ نمرود کی آگ والی جگہ؟ تو ادھر سے چھوڑا جب آگ کے اندر ڈالنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو، تو آگ میں ابراہیم علیہ السلام بعد میں پہنچے ہیں، جناب جبریل علیہ السلام پہلے پہنچ کر آگ کو گلزار بنا چکے ہیں۔ اگر یہ جو معراج والی رات ٹھک 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 جی کون؟ جبریل، اگر یہ اس وقت ہوا ہوتا تو پھر تو پہنچ گیا سن، تو بچا لیا سی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ دوسری چیز، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو زمین پہ لٹایا، چھری رکھ دی گردن پہ، چھری رکھ دی گردن پہ، اللہ کا حکم ہوا جبریل، یا اللہ حکم فرمایا چل بچا، جنت سے دمبا لے اور اسماعیل کو نیچے سے نکال، دمبا نیچے لٹا۔ یا اللہ جاؤں؟ فرمایا جا، چھری چلنے سے پہلے جا رہا ہے، چھری چلنے سے پہلے پہنچنا ہے۔ ان کی خیال ہے جی جبریل امین علیہ السلام دروازے کھڑکاتے رہتے ہر آسمان پہ آ کے، تو پھر تو انہوں نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا سی نا، چھری پھر جانی سی جناب۔ وہاں سے چلے جنت گئے، جنت سے دمبا لیا، دمبا لے کر پہل 7واں 6واں اور اس سے بھی اوپر کی جو منزلیں وہ طے کرنے کے بعد 7واں 6واں 5واں 4تھا دوسرا تیسرا دوسرا پہلا، سارے آسمان، پھر جو آسمان سے لے کر زمین کا سفر طے کر کے چھری حلق پہ ہے، چھری حلق پہ ہے، ایسے چلنے کی دیر ہے، ادھر سدرا سے جنت میں جا کر 7 آسمانوں کا سفر طے کر کے زمین پر آ کر پہنچ کر نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا ہے، دمبا نیچے لٹا دیا ہے۔ اگر دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے تو پھر تو پہنچ گئے سننا، کبھی بھی نہیں پہنچتے اگر دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے تو۔ اسی طرح جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام، اور بھی ان کے کئی واقعات ہیں لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ سارے واقعات کی مثال دی جائے۔ اس کا بیان کرنے کا مقصد کیا رہا
بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جبریل ساری زندگی آتے جاتے رہے آسمانوں پہ، اوپر سے نیچے آتے رہے، سدرا سے زمین پر اور زمین سے سدرا پر جاتے رہے، ساری زندگی کا یہ معمول رہا ہے، لیکن وہ دروازے اور تھے، وہ رستے اور تھے جن سے جبریل روزانہ کئی کئی بار آیا جایا کرتے تھے، کوئی پوچھنے کی، کوئی دروازہ کھٹکھٹانے کی حاجت ہی پیش نہیں آتی تھی، لیکن یہ خاص معراج کی رات پروٹوکول تھا، استقبال تھا میرے حضور کا، کہ ان رستوں سے نہیں جو رستے خاص محبوب کے لیے بنائے گئے تھے، آج ان رستوں سے جایا جا رہا ہے۔ اور اگر جبریل کہتے کہ میں آیا ہوں میرے لیے رستہ کھول لو، تو کبھی بھی دروازہ نہ کھلتا، جب ان فرشتوں نے، ان دروازوں پہ کھڑے ہونے والے فرشتوں نے، ملکوتی فرشتوں نے حضور کا نام سنا، دروازے کھول دیے گئے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معراج والی رات اللہ نے حضور کے پروٹوکول کے لیے، استقبال کے لیے، مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رستوں کا بھی الگ ہی انتظام فرمایا تھا، رستوں کا بھی الگ ہی انتظام و انتظام فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ سارا سفر طے کرتے کراتے جا پہنچے سدرۃ المنتہا تک۔ مختصر کر دیا، اتنا سارا واقعہ مختصر کر دیا، سدرۃ المنتہا پہ سرکار جلوہ فرما ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر جبریل امین علیہ السلام، وہ سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں ان سے ہٹ کر ذرا آپ کی خدمت میں کچھ محبت بھری باتیں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ساری باتیں کہ جبریل آگے چلو، کہا یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، اگر ایک پورے کی برابر بھی اگر آگے چلوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا کہ یہاں جناب جبریل اگر حضور کے ساتھ چلا جاتا تو پھر ہونا کچھ نہیں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دستار مبارک کپڑے والی تھی، کپڑے جسم پر کپڑے تھے نا، لباس پہنا ہوا تھا نا، حضور کے بال مبارک بھی تھے نا، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے صحیح سلامت آگے گئے ہیں، حتیٰ کہ جو نالین مبارک حضور نے پہنی ہوئی تھی وہ بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوئے نا، یعنی جس طرح زمین سے چلے جس تیاری کے ساتھ، اسی طرح اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو یہاں پر کچھ کہتے ہیں جناب جبریل امین اگر آگے چلے جاتے تو ہونا کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی محبت بھی اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر صدیق ہوتے تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہنا تھا کہ میں جل جاؤں گا یا رہ جاؤں گا، انہوں نے یہ کہنا تھا یار کا ساتھ مل رہا ہے تو چلو چلتے ہیں، مر جائیں یا بچ جائیں، جل جائیں یا رہ جائیں، حضور کا ساتھ میرے ہی دینا ہے۔ کبھی وہ توڑ جاتے، وہ کبھی بھی رستے میں نہ چھوڑتے۔ میں نے کہا تیری محبت اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن ذرا اس حقیر فقیر نوری کا ذرا عشق بھی سننا۔ کہا آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جبریل امین وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے، اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کے پابند ہے، اور اس رات معراج کی شب سدرا سے آگے جبریل کو ہمیں یہاں 14 صدیاں گزر جانے کے بعد یہ خیال آ گیا، تو جبریل کو یہ خیال نہیں آ سکتا تھا، اور جبریل کو یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ یار حضور دے کپڑے بھی تو حضور دے نال جاندے پے نا، حضور دے بال بھی حضور دے نال جاندے پے، اگر اے بچ گیا تو میں بھی بچ جاواں گا۔ یہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اللہ کے حکم کے پابند ہے، اللہ کی حدوں، اللہ نے جو حدیں بنائی ہوئی نا ان کی جو ہے وہ ذمہ داری کہ اس سے آگے نہیں گزرنا، یہ اصل حکمت تھی۔ لیکن آگے نہ جانے کی جو عشق پر محبت پر حکمت ہے وہ ذرا آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نبی نور ہے، کوئی کہتے ہیں نبی بشر ہے، اور اللہ کے بندوں معراج والی رات اللہ نے اپنے محبوب کو جو شان و عظمت عطا فرمائی ہے وہ اس بات کو بیان کر رہی ہے۔ اور بھائی بشر کی رٹ لگانے والوں، وہ بشر جو تھے وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے بعد وہیں رہ گئے اور سرکار اوپر چلے گئے، اگر بشر ہوتے تو اوپر نہ جا سکتے، اور پھر آگے سدرۃ المنتہا تک جب پہنچے تو نوریوں کا سردار نوری فرشتہ جبریل جو نور ہے، جس کے نور ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، وہ بھی نیچے رہ گیا، حضور اوپر چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ آگے نور بھی نہیں جا سکتا، نور آگے نہیں جا سکتا، بشر زمین پہ رہ گئے، اور جبریل پاک نوری فرشتے نوریوں کے سردار ہونے کے باوجود نور ہوتے ہوئے سدرا پر رہ گئے۔ آگے جو گیا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت گئی ہے، وہ نہ نور گیا ہے نہ بشر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نور بھی نہیں گیا، وہ بشر بھی نہیں گیا، وہ حقیقت محمد ہی گئی ہے۔
یہ نور ہونا اور بشر ہونا حضور کی شان ضرور ہے، حضور کی شان ضرور ہے، حضور کی صفت ضرور ہے. جس طرح حضور کا نام ہے محمد، تو احمد بھی تو حضور کا نام ہے نا، حامد بھی تو حضور کا نام ہے نا. اسی طرح نور یا بشر ہونا حضور کی حقیقت ہے. اب بولو تو صحیح نا، اونچی بولو. نور یا بشر ہونا حضور کی حقیقت ہے نہیں ہے. حقیقت کیا جی پھر؟ میں کہ میری جانے بڑا جڑے صدیق بچپن تو لے کے جوانی تو آخر عمر تک حضور دے نال رہے نے. ایک دن سرکارہ ہاتھ پکڑیا، فرمایا جی اپنا ابو بکر بڑا ساتھ دیتے ہی میرا، یاراں دا غاراں دا ساتھی ہے، بچپن دا ساتھی ہے، لڑکپن دا جوانی دا ساتھی ہے، ساری زندگی میرے نال گزار چھڈی، سفر و حضر جنگ و امن دا میرا ساتھی ہے. لیکن اے نہ سمجھی کہ میں تو میری حقیقت نے جان گیا. فرمایا نا نا، میری حقیقت نے میرے رب تو علاوہ جاننا ہی کوئی نہیں ہے. میری حقیقت نے میرے رب تو سوا، اونچی بولو، میری حقیقت. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یعرف حقیقت غیر ربی. فرمایا ابو بکر میری جو حقیقت ہے وہ سوا میرے رب دے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہ جو آپ کو سنایا جاتا ہے نا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، اگر جبریل بھی ساتھ چلے جاتے تو دنیا کے اندر یہ جو کہتے ہیں نا وہ جناب دیکھو نا، پھر جبریل بھی آگے چلے گئے، حضور بھی آگے چلے گئے. اس میں حضور کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ جبریل پھر رک کے اگے نہ جا کے ایک دس دیتا ہے، او اللہ دے بندیو نور بشر دی رٹ لگانے والے ہو، اگر میں حضور جیسا ہوں تو حضور دے نال جاندا، معلوم ہے میں بھی حضور جیسا نہیں ہوں، میں بھی انہوں جیسا نہیں ہوں. اگر انہوں جیسا ہونا تو انہوں نال جاندا نا. اے نہ جا کے انہوں نے جناب اے عقیدہ ساڈا مضبوط کیتا ہے. سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ تو پھر یہاں پر تھوڑا سا آپ کا ذوق میرے خیال سے دوبالا ہونا چاہیے. محبت سے فرمائیے سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ 2-3 دن سے آپ احباب جانتے ہیں نماز کے دوران میری آواز جو ہے وہ جس طرح کی ہے، لیکن اس کے باوجود عشق مصطفیٰ کی گرمی دیکھ لیں اور اپنا ذوق بھی دیکھ لیں یار. محبت سے فرمائے سبحان اللہ. حیران کھڑے ہیں قدسی کھڑے ہیں، حیران ہو کر قدسی کھڑے ہیں، حیران ہو کر کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے. میں دوسرا مصرع کوئی نہیں سنانا بھائی. گل اگے گل اگے بتا دیا جناب، گل اگے بتا دیا. اللہ گل اگے بتا دیا جناب. تھوڑی سبحان اللہ بہت قیمتی ہے اور سبحان اللہ ویسے ہی قیمتی ہے، تھوڑا وقت بھی قیمتی. گل اگے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلام مشکاہ شریف دی حدیث مبارکہ، حدیث کا نمبر 741. کی نمبر حدیث دا 741. ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ چ حاضر ہویا. حاضر ہو کے عرض کرتا یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی. یہودی عالم سی، عام یہودی نے سی، یہودی عالم سی. اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک سوال کیا. اس سوال کا مجھے علم بھی ہے لیکن ابھی ذرا موضوع وہ نہیں ہے. اس نے آ کر ایک سوال کر دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تو جبریل کے آنے کا انتظار کروں گا. جبریل جب تک نہیں آئے گا میں کچھ نہیں بولوں گا. جبریل جب تک نہیں آئے گا میں کچھ نہیں بولوں گا، میں جبریل کے آنے کا انتظار کروں گا. اچھا تھوڑی دیر گزری، جبریل بھی آ گئے. جبریل بھی آ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی سوال جبریل کے آگے رکھ دیا. جبریل ہے سوال ہے، یہ یہودی عالم آئے بیٹھے ہیں، اس نے سوال کیا، اس کا جواب دو. جبریل نے آگے جو جواب دیا وہ سنیا والا جواب سی، وہ سنیے والا جواب تھا. کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جن دے کل پوچھا جا رہا ہے، یعنی جبریل پاک جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا.
نہیں تسی گھر جا کے سمجھا جی جناب، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ، یعنی آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا. میں اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں گا، جو حکم ہوا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. گئے آئے، لیکن اس جانے آنے کا ذکر حدیث کے الفاظ میں موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال ثم قال کے الفاظ موجود ہیں کہ پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی. وہ عرض کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما دنوت ربی دنون، کہ یا رسول اللہ جتنا آج میں اللہ کی پاک بارگاہ کے قرب میں پہنچا ہوں، اس سے پہلے کبھی بھی اللہ کا یہ قرب، اتنا قرب مجھے نصیب نہیں ہوا. فرمایا کیسا قرب؟ آج اتنا قریب پہنچ گیا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان صرف 70,000 حجاب رہ گئے. کتنے؟ اس قرب پہ جبریل پاک ناز کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آج سے پہلے اتنا قرب کبھی نصیب نہیں ہوا ہے. یہ وقت گزرا، معراج والی رات آئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کے آگے گئے نا، پھر بنتا تو تھا نا کہ خود سی کھڑے ہیں حیران ہو کر کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے. ارے بشر کیوں کہیے کہ خیر البشر اپنے رب کے قرب میں جا رہا ہے. اچھا احباب توجہ سے ذرا اگلی گفتگو ذرا سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، بات چل رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت اور نورانیت کی. بشریت اور نورانیت کی بات بھی چل رہی ہے اور بات سدرۃ المنتہا کی بھی چل رہی ہے. تو یہاں پر آپ کو محبت پری باتیں سنانا بنتی ہیں. ان میں سے پہلی بات نور و بشر کے حوالے سے سنیں. دوسری بات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ نور ہونے کا معنی کیا؟ میں نے ربیع الاول کے اندر 12 ربیع الاول کی تقریر میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا تھا. ابھی بھی وقت نہیں، ورنہ میں تھوڑا سا اشارہ کر جاتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چلو تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نور ہے. اللہ کا جو نور ہے اس کا جز حصہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نور ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے نور جدا کیا. تو معذلہ سم معذلہ جو کہتے ہیں کہ وہ نبی نے نور مننے والے ہو تو رب دا نور کٹا چھڑیا، کہتے ہیں نبی نور دے وچوں نور ہے. اور میں کہ اللہ دے بندے، اللہ نے جڑا نور پیدا کیتا ہے نا وہ دے وچوں نور ہے. اللہ دے نور نے حضور اس نور دے وچوں جڑا نور اللہ نے پیدا کیتا ہے. جس طرح جناب سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمانے دے بعد فرمایا نا کہ من روحی، کیسے الفاظ ہیں جناب؟ نہیں، اس سے پہلے کچھ عربی کے الفاظ ہیں نا، الفاظ ہیں یار، ذرا درود و سلام پڑھنے میں عرض کرتا ہوں. فنفخ فی الروح من روحی کے الفاظ ہیں وہاں پر، یعنی فنفخت فیہ من روحی، کہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی. کیا؟ اپنی روح پھونکی. تو یہاں پر تو کسی کو شرک یاد نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح دے وچ روح الگ کر کے تے انہیں پا چھڈی تے معذلہ شرک ہو گیا. نہیں، مطلب یہاں بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روح کو پیدا فرمایا تھا نا، وہ اپنی پیدا کی ہوئی روح میں سے آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں وہ روح ڈال دی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نور پیدا فرمایا تھا نا، اس نور سے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا. اور اسی سے ہم کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ. ٹھیک ہے؟ اگر نور اللہ، حضور کو نور اللہ کہنے پہ
اگر اعتراض اگر بنتا ہے یا ذہن میں یہ اعتراض آتا ہے تو پھر روح اللہ عیسیٰ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ ان پہ بھی تو اعتراض آنا چاہیے، حالانکہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے. اگر نور اللہ ہونا اعتراض ہے تو پھر روح اللہ ہونا بھی تو اعتراض ہے نا. سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی جائے تو چی فرماؤ سبحان اللہ. اللہ کی عطا سے حضور نور بھی ہے لیکن اللہ کے پیدا کیے ہوئے، اللہ کے نور کا حصہ جو نہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے نور. اور حضور بشر بھی ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں، بلکہ بے مثل و بے مثال بشر، بے مثل و بے مثال بشر، ایسا کہ ان جیسا بشر رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا. اچھا یہ بات تو پہلے بھی سن چکے. اس سے اگلی بات کیا ہے؟ اس سے اگلی بات یہ ہے، یہ جو بشریت ہے نا اس کا تعلق ہے خاک سے. کس سے؟ بشریت کا تعلق کس سے ہے؟ خاک سے. اور خاک چاہتی ہے کہ میں نیچے جاؤں اوپر نہ جاؤں. خاک کیا چاہتی ہے؟ نیچے جاؤں. اس کی ماہیت ہی نیچے سے ہے نا بھائی، اس کی تخلیق ہی نیچے سے ہے، اس کا وجود ہی نیچے ہے. خاک چاہتی ہے میں نیچے جاؤں اوپر نہ جاؤں. نور کا تعلق ہے عالم بالا سے. نور چاہتا ہے میں اوپر جاؤں نیچے نہ جاؤں. سمجھ کوئی نہیں آئی تھی آمنی میں نہیں، آگے جا کے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. بشریت کا تعلق ہے خاک سے. خاک چاہتی ہے میں نیچے جاؤں اوپر نہ جاؤں. نور کا تعلق ہے عالم بالا سے. نور چاہتا ہے میں اوپر جاؤں نیچے نہ جاؤں. اب نور کا چونکہ تعلق اوپر سے عالم بالا سے ہے تو وہ چاہتا بھی اوپر جانے کو ہے. نور کا نیچے آنا یہ محال اور ناممکن ہے. یہ بڑی علمی بات ہے جناب، جس کو میں بالکل ایسے آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں پلیٹ میں رکھ کر پیش کر رہا ہوں. بڑی یہ سادہ سی بات ہے، علم کلام کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ علم اپنا نور کا تعلق کس سے؟ عالم بالا سے. چاہتا کیا ہے؟ اوپر جاؤں نیچے نہ آؤں. نور کا اوپر جانا تو یہ اس کا تقاضا اور چاہت ہے نور ہونے کی وجہ سے اور اس کا عالم بالا کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے. لیکن نور کا نیچے آنا یہ محال ہے. محال کس کو کہتے ہیں؟ ناممکن، جو کم ہو سکتا ہی نہیں، کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا. عقل کہتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں محال. کیا کہتے ہیں؟ محال. دوبارہ پھر سمجھیے، نور کا تعلق عالم بالا سے. علمی بات ہے نا، ذرا آپ اگر نہ سمجھ سکے تو ساری تقریر کا کھانا خراب سمجھا گی، اس لیے یہ علمی بات آپ کو سمجھانا ضروری ہے، اس لیے 2-3 بات دوہرا رہا ہوں. نور کا تعلق عالم بالا سے. عالم بالا کا جو وہ تعلق والا نور ہے وہ کہتا ہے کہ میں اوپر جاؤں نیچے نہ جاؤں. اس کا نیچے آنا یہ محال ہے، ناممکن ہے. اور اگر یہ محال اور ناممکن ہو جائے تو یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. کیا ہے؟ اونچی بولیے. محال وہ کام ہوتا ہے جو ہونا ناممکن ہو، لیکن اگر ہو جائے تو یہ معجزہ ہے، معجزہ کہلاتا ہے. بشریت کا تعلق ہے خاک سے. خاک چاہتی ہے میں نیچے جاؤں اوپر نہ جاؤں. بشریت کا اوپر جانا محال، ناممکن. اگر بشریت اوپر چلی جائے تو یہ معجزہ، یہ معجزہ. یہاں تک اگر آپ سمجھ چکے تو پھر اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. نور کا نیچے آنا محال کیونکہ اس کا تعلق عالم بالا سے ہے. محال اگر واقع ہو جائے، ناممکن محال اگر کام اگر ہو جائے تو معجزہ کہلاتا ہے. بشریت کا تعلق خاک سے ہے، یہ چاہتی ہے نیچے جاؤں اوپر نہ جاؤں. اگر بشریت اوپر جائے تو یہ کیا کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ معجزہ. حضور بشر بھی ہے، حضور نور بھی ہے. معراج والی رات حضور شان نورانیت بشریت، حضور شان بشریت کے ساتھ اوپر گئے ہیں، یہ حضور کا معجزہ ثابت ہو گیا. حضور نور ہے، نور کا نیچے آنا محال ہے. حضور نیچے آئے ہیں، کہ نیچے آنا بھی حضور کا معجزہ بن گیا، اوپر جانا بھی حضور کا معجزہ بن گیا. نیچے جانا بھی، نیچے آنا بھی
معجزہ بن گیا اور اوپر جانا بھی معجزہ بن گیا. علمی گل ہے سی کہ نہیں؟ آسان انداز میں سمجھائی تو پھر سبحان اللہ تو بنتی ہے نا ذرا. نہیں انج نہیں ذرا یار انج نہیں جی ٹیل میں سمجھائی اوڈی آواز میں ذرا پڑھا سبحان اللہ. اللہ اکبر. سدرۃ المنتہا کے حوالے میں بھی گل کر لئیے. سدرۃ المنتہا اس کی جو ڈیفینیشن ہے, اس کی جو تعریف ہے سدرۃ المنتہا کی, وہ عربی میں میرے سامنے ہے, لیکن ابھی میں گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں. سدرۃ المنتہا کا مختصر معنی یہ ہے کہ منتہا انتہا میں سے ہے, یعنی حد, اینڈ, اختتام, حد بندی. انتہا کی منتہا انتہا سے ہے, اور انتہا کا معنی کیا ہے؟ حد. مزے کی بات یہ ہے, یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سدرۃ المنتہا بھی حد ہے. کیا مطلب؟ کہ یہاں سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. اور یہ بھی سن لیجئے سدرۃ المنتہا جیسے ایسے والوں کے لیے نیچے سے اوپر جانے والوں کے لیے حد ہے نا, اسی طرح اوپر سے نیچے آنے والوں کے لیے بھی حد ہے. یعنی جو سدرہ کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ اوپر نیچے سے پاک ہے. اوپر لوح قلم عرش کرسی شریف الاقلام اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اوپر ہے نا, ٹھیک ہے, بقا نور اور اس طرح رفرف, یہ ساری چیزیں ان کا تعلق نور سے ہے. اچھا جو اوپر ہے اس کا نیچے آنا نہیں, کیونکہ حد ہے. سدرۃ المنتہا اس اوپر والے کے لیے بھی حد ہے کہ وہ نیچے نہیں آ سکتا, اور جو نیچے ہے وہ اوپر نہیں جا سکتا. کیوں؟ درمیان میں سدرہ ہے, سدرۃ المنتہا ہے, یعنی حد ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج والی رات گئے بھی ہیں, آئے بھی ہیں, جاتے ہوئے بھی اللہ تعالی کی طرف سے وہ جو ایک حد قائم کی گئی ساری دنیا کے لیے, حتیٰ کہ سارے باقی فرشتے بھی وہاں نہیں جا سکتے. جبریل امین سدرۃ المنتہا تک جا سکتے ہیں, اوپر نہیں جا سکتے. سارے زمانے کے لیے حد ہے, لیکن محبوب کے لیے کوئی حد نہیں ہے. محبوبہ آ بھی جا تو واپس نہیں چلا جا, تینوں کوئی روک ٹوک کوئی نہیں, تینوں کوئی روک ٹوک نہیں. یہ بھی بڑی تسی گل کمال دی سنی, لیکن ادو جڑی اگلی گل ہے وہ ادو بھی کمال دی ہے. یہ جڑا حضور پہلی بار گیا نا, یعنی جبریل پاک نے آخیا جو میں اگے نہیں جا سکتا, یہ تھا آگے اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونا پہلی مرتبہ, یہ پہلی مرتبہ ہے. لیکن میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے یہاں پر کوٹ کروں گا, اور پھر اسی کے حوالے سے ہی اپنی اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, تاکہ آپ یہ جو سبحان اللہ کہہ کر تھکاوٹ کا شکار ہو چکے ہیں, آپ کی تھکاوٹ بھی ذرا اتر جائے اور میں بھی ذرا آپ کی کچھ بارگاہ میں عرض کر سکوں. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 349 نمبر حدیث مبارکہ بخاری شریف کی. بڑی لمبی حدیث مبارکہ, پورا معراج کا جو ہے نا قصہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس کو مختصر لفظوں میں بیان فرمایا ہے. اس کے آخر میں جا کر نا ان الفاظ کے, یہ جو میں آپ کے سامنے اب الفاظ پڑھنے لگا ہوں, ان کے راوی ہیں جناب سیدنا عبداللہ بن عباس اور جناب ابو حبہ انصاری. یہ دونوں راوی ہیں اس بات کے جو اب میں آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے والا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ دونوں بیان کرتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اورج بی حتی ظہرت لمصطفیٰ لام میم سین تے واؤ اگے بول یہ تے واؤ دیتے دو زبر, لمصطفیٰ نے وقت دی صورت اندر لمصطفیٰ بن گیا. تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے چلا نا, ثم اورج بی, پھر مجھے اوپر لے جایا گیا, مجھے بلندی پہ لے جایا گیا, حتی ظہرت لمصطفیٰ, حتی کہ میں مقام مصطفیٰ پر پہنچ گیا. یہ الفاظ بخاری شریف کے بتا رہے ہیں کہ حضور کی معراج سدرۃ المنتہا تک نہیں ہوئی, حضور آگے بھی گئے ہیں, کیونکہ یہ مقام جو مقام مصطفیٰ ہے یہ سدرہ سے آگے ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اوپر لے جایا گیا, بلندی پہ لے جایا گیا, حتی ظہرت لمصطفیٰ, حتی کہ میں مقام مصطفیٰ میرے لیے ظاہر ہو گیا. اچھا اگلے الفاظ کے,
اسمعو فیہ، میں اس مقام مستوی پر پہنچ کر اسمعو فیہ صریف الاقلام، اللہ کے وہ جو ہے نا لوح و قلم ہے، وہ لوح کے اندر جو تختی چل رہی تھی نا لوگوں کی تقدیروں کو لکھنے کے بارے میں، وہ جو قلم چل رہی تھی نا، قلم چل رہے تھے، میں نے ان قلموں کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیا تھا۔ ان قلم، وہ جو قلم لکھی جاتی ہے نا پھٹی کے اوپر، تختی کے اوپر، وہ ہم قلم سے لکھتے تھے، تو یہ بچے کیا جانے، وہ تھوڑا سا گاچی کہیں جگہ زیادہ آ جاتی تھی نا، تو وہ چیخ کی تھوڑی سی ہلکی سی آواز آتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ہے قلم کی آواز۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب مقام مستوی پہ پہنچا تو میں کیا کرتا ہوں، فرمایا اسمع فیہ صریف الاقلام، وہاں پر میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلے الفاظ جو ہے اس کے راوی ہیں جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ففرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، پھر اللہ نے وہ ساری ملاقات گفتگو کے بعد اپنا دیدار کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں میری امت پر فرض فرمائی۔ کتنی جی؟ 50 نمازیں۔ اور ایسا 5 ہی پڑھنے ہیں 50 آنکھوں نال کونی فرض دوبارہ ہو جانے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ 50 دا لفظ ہی چیزاں بول لو، نہیں دوبارہ نہیں 50 نہیں فرض ہونے لگی، 5 ہی رہن گے انشاءاللہ، اللہ سب 5 پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ کنیاں نمازاں؟ 50 نمازاں فرض ہوئیں، حضور فرما رہے ہیں۔ تو فرجعت بذالک، میں 50 نمازیں لے کر واپس آیا، حتی مررت علی موسیٰ، حتیٰ کہ میری ملاقات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ اونچی بولیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی۔ فقال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما فرض اللہ لک علی امتک، سونے تو ہاڈی امت تے اللہ کی فرض فرمایا ہے؟ وہ طور تے پہلو معاملہ ہو چکیا سی نا، تے کیسے؟ قرآن دسدا پیا کہ جدو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات دا شرف عطا فرمایا نا، تے 40 روزے رکھے اس تو پہلا۔ کنے جی؟ ملاقات کرنی ہے کوئی طور تے جا کے رب نال، تو اس تو پہلا کنے روزے رکھے؟ 40۔ ساڈا پیارا آقا تے سونا نبی ہے کہ مکے دے اندر ستا پیا تے رب آندا ہے جا جبریل، یار غلام میرا یار ملن نو جی کرتا ہے، جا جبریلا یار لیا میرا یار ملن نو۔ اللہ اکبر۔ یہ بطور ایک مثال میں نے دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ ان ساری جی جو والی چیزوں سے پاک ہے۔ بس ہم اتنے کہتے ہیں جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک، کہ اے پیارے نبی اللہ آپ کے جو ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اشتیاق رکھتا ہے، آپ چلیے، ٹھیک ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ اچھا، یہ سارا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے حدیث مبارکہ کے۔ انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں کہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، آپ اللہ کی پاک بارگاہ میں جائیں اور ذرا کوئی نمازیں کم کروا کے آ جائیں۔ ایتھے عقل دے گھوڑے دوڑاون والے او کہاں دے عقل دے گھوڑے تے سوار ہوئے تے کہنے لگے ہاں دیکھا جی نا، اگر جانتے ہوتے تو پھر اللہ کی پاک بارگاہ میں کہتے نا کہ میری امت نہیں پڑھ سکے گی، میں ان کے اندر سے آیا ہوں، میری امت نہیں پڑھ سکے گی 50 نمازیں، یا اللہ یہ تھوڑی کر دے، یہ 5 دے دے۔ اگر جانتے ہوتے تو یہ کہنے دیتے۔ میں کیا چلو تیری گل دے نال 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ اتفاق کر لینے ہیں کہ حضور نو پتہ نہ چل سکیا کہ میری امت 50 پڑھ سکے گی یا نہ پڑھ سکی، رب نو بھی پتہ کوئی سی کہ جڑی نواں فرض کردا پیا او نہیں پڑھ سکن گے، رب بھی پہلی پڑھ دیندا جا 50 کیوں دتیاں سن۔ کی خیال ہے؟ تو یہ کیا خیال ہے؟ نہ بولنا یہ علم نہ ہونے کی علامت ہے؟ نہ، حکمتیں تھیں، حکمتیں تھیں، کئی حکمتیں، وہ جو آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اچھا، تھکتے نہیں گئے؟ میرے ٹائم سہ ہو گیا، تھکتے نہیں گئے ہو؟ ذرا اچھی سبحان اللہ کھولو جڑے تھک گئے نے۔ اچھا، جڑے تھک گئے مطلب انہوں نے سبحان اللہ اچھی کیا یار، حضور دا ذکر کرنا ہے تے ذرا بجھے تے مرجائے چہرے نال نہ کریے۔ اگر تو آپ کی خواہش اور چاہت ہے کہ اگلی باتیں بیان کی جائیں تو پھر اپنے چہروں پہ مسرت لائیں اور باواز بلند فرمائے سبحان اللہ۔ اگے ہر محفل چ ایسے پسو آواز تگڑی آندی ہے، پتہ نہیں اج تعداد تھوڑی ہے تاں واسطے یا پتہ نہیں کی معاملہ ہے، ادھر اج آواز تھوڑی ہے، ایدا والے اج نمبر لے گئے نے، ویری گڈ، بی ویل ڈن۔ اللہ جناب کچھ چائے دا انتظام کر دینا جناب، اللہ جناب دی محبتاں قبول فرمائے، حضور کی عشق کی باتیں ہیں، حضور کی شان کی باتیں ہیں، یہ کہاں موقع ملتا ہے، تو آپ بھی محبت سے سن رہے ہیں، تو اس لیے میں بھی ناچیز عرض کر رہا ہوں۔ اللہ حضور کی عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ معراج ہم اس لیے ہے نا پتہ معراج کیوں بیان کر رہے ہیں؟ معراج بیان کرنے کے بڑے مقصد ہیں۔
وہ اپنی قسمت پہ روئے جو معراج بیان نہیں کرتے ہیں یا معراج کا تذکرہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کئی وجوہات ہیں معراج کا واقعہ بیان کرنے کی. ٹھیک ہے, وہ پہلی وجہ ہے کہ ہم حضور کی عظمت اور شان سمجھ کر معراج کو بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ قسم سے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو جو ہے نا اپنا رشک کے ساتھ کہ اللہ تیرا اتنا کرم صدقے حضور کے ہمارے اوپر. معراج والی رات جو چیزیں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی, ان میں سے یہ نماز تو مشہور ہے نا, بڑی معروف ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں عطا فرمائی. ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات. دوسری چیز اور ہے, تیسری چیز جو میں عرض کرنے لگا جو ہمارے لیے اس چیز کو ضروری کر دیتی ہے, ہمارے عشق اور محبت کو جوش دلاتی ہے, گرماتی ہے کہ حضور کی معراج کا تذکرہ ہونا چاہیے ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ فرمایا میری امت میں سے جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا اللہ اس کے اگلے بھی بخش دے گا, اگلا پچھلے بھی بخش, اللہ تعالیٰ پچھلے بھی بخش دے گا, اللہ تعالیٰ اگلے بھی بخش دے گا, پچھلے بھی بخش دے گا, بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. یہ جو تحفہ ملا ہے نا حضور کو, یہ بھی معراج والی رات ملا ہے. ہم اس لیے بیان کرتے ہیں معراج کا تذکرہ, ذکر کرتے ہیں. گل اختتام تے لے آئیے نا جڑا واقعہ بیان کرتے سب ہے, تو ذرا عشق تے محبت والی گلاں سنیے. جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جی میں جاندا تہاڈی امت طاقت نہیں لکھدی, وہ 50 نہیں پڑھ سکے گی. حال ساڈا سامنے سارے جڑا حال ہے وہ بالکل سچ انہوں نے فرمایا سی. فرمایا جی تہاڈی امت طاقت نہیں رکھدی, واپس جاؤ اللہ دی بارگاہ وچ جا کے کام کروا کے لیاؤ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس گئے. ٹھیک ہے, اور واپس یہ آسمانوں پہ ملاقات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ عرش کرسی وہ سارے منزلیں طے کر کے نیچے آئے, سدرۃ المنتہا سے بھی نیچے آئے, آسمانوں پہ ملاقات ہو رہی جناب موسیٰ سے. آسمانوں پہ وہ ملاقات ہوتے ہوئے جناب غالباً چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے کہ جناب اے تہاڈی امت کو کوڑیاں جی پڑی جانیاں, ایک کام کروا کے لے آؤ. حضور وہاں چھٹے آسمان سے پھر واپس گئے. ساتواں وہ اوپر سارے سدرۃ المنتہا وہ سارے مقام طے کرتے پھر اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہاں سے عرض کی یا اللہ کچھ مہربانی فرما, کرم فرما, مفہوماً عرض کر رہا ہوں تھوڑی نمازیں فرما دے. اللہ تعالیٰ نے کم کر کے 45 باقی فرمایا یہ لے جاؤ. واپس پھر چھٹے آسمان پہ ملاقات, کہا جی یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی اس کی. وہ آنا جانا 45 نمازیں کتنی ہوئی معاف, 45 نمازیں معاف ہوگی, باقی کتنی بچی؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی تمنا حالے بھی ایسی کہ جاؤ جناب واپس اللہ دی پاک بارگاہ چ ہور تھوڑیاں کرا کے آ جاؤ. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نہیں ہن مینوں میرے رب کو حیا آندی ہے, ہائے ہائے ہن مینوں میرے رب کو حیا آندی ہے. تے اگر جے سرکار چلے جاندے نا تو پھر سبحان اللہ, بس پھر سبحان اللہ, اللہ پھر کی بس پھر سبحان اللہ, ہاں جی اللہ اکبر. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سانو جانتے سن آدھی امت دے تجربے دی وجہ نال, اپنی جگہ تے گل بجا ہے. لیکن گل وچ ہور سی, گل وچ ہر بات کی طے میں ایک بات ہوتی ہے, وہی اصل بات ہوتی ہے, وہی اصل بات ہوتی ہے. جی پنجابی والے بابے دے زمانے آکھا تے گل وچ ہور ہے. وہ گل کی سی بظاہر تے وہ بار بار بھیج کے سادہ بھلا پہ کر دے نے, لیکن اس بھلے والی بات کو بتانے سے پہلے وہ جو میں پیچھے بات چھوڑی ہے نا سدرۃ المنتہا کے حوالے سے کہ حد ہے نیچے والوں سے بھی اور اوپر والوں کی طرف سے بھی حد ہے, یہاں پر اس بات کو یہاں آپس میں ان باتوں کو اور ان باتوں کے ساتھ جوڑوں تو معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کے بلانے سے وہ پہلے جو موقع بنا تھا جبریل آگے چلنا, کہا جی آگے جاؤ تو میرے پر جل جائیں گے, وہ تھا حضور کا پہلی بار سدرہ سے اوپر جانا,
پہلی بار جب اللہ سے ملاقات کر کے دیدار کر کے نمازیں لا کے تحفے تحائف لا کے واپس آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، یہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شان، اللہ کی اجازت سے آنا جانا۔ اب واپس جتنی بار نمازیں معاف کروانے گئے نا، وہ حضور اپنے شانی محبوبی کے ساتھ گئے بھی ہے، واپس آئے بھی ہے بھائی۔ جس طرح پہلی بار سدرا کی حدوں کو کراس کرنا یہ شان ہے، وہ 9 بار حدوں کو کراس کرنا بھی تو شان ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا ذرا، حد تو حد ہے نا، ٹھیک ہے؟ 9 بار گئے بھی ہیں، واپس آئے بھی ہیں۔ وہ پہلی بار بلانا رب کے خاص کرم نوازی سے تھا۔ یہ جو واپس 9 بار آئے گئے ہیں نا، یہ اپنی شان محبوبی کے ساتھ آئے گئے ہیں، اپنی شان محبوبی کے ساتھ آئے گئے ہیں، اور کوئی آگے سے روک ٹوک نہیں ہوئی۔ یہ تو بات جو گئی اس بات کے ساتھ یہ بات آپس میں کنیکشن ہو گیا۔ اب اگلی بات سنیے، اب اگلی بات سنیے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بظاہر اور حقیقت میں بھی ہوا فائدہ، صرف بظاہر ہے یعنی کہ نظر آ رہا تھا، بلکہ فائدہ ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور بار بار واپس گئے، نمازیں 50 سے 5 رہ گئی۔ کرم رب کا دیکھو، فرمایا جو 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ہی عطا فرماؤں گا، ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ بظاہر تو یہ بھلا ہوا ہمارا، بظاہر ساری باتوں سے لگ رہا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہماری حقیقت کو جانتے تھے اپنی امت کے تجربے کی وجہ سے، اور وہ بار بار بھیج رہے ہیں کہ جاؤ تھوڑی کروا کے آؤ، ہماری امت نہیں پڑھ سکے گی۔ لیکن محبت اور عشق کی جو لہر اٹھی تو علم کے موتی یہ نکلے کہ جناب یہ نمازوں کا بہانہ، یہ نمازوں کا بہانہ تھا۔ اصل میں وہ جو کوہ طور پہ کھڑے ہو کر اللہ کے انواع و تجلیات کو موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے انواع و تجلیات کی جھلک دیکھی تھی نا کوہ طور پہ، اور وہ دیکھ رہے تھے محبوب آ رہے حضور کے چہرے سے انہی انواع و تجلیات کی جھلک نظر آ رہی ہے، انہی انواع و تجلیات کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہی نور، وہی جمال، وہی مشاہدے، وہی حسن و جمال جو اس تجلی میں نظر آیا تھا، وہ جو پہاڑ میں پڑی تھی تو تاب نہ لا سکے، آج محبوب کے وجود مسعود کی برکت سے حضور کی آنکھوں سے بھی اس تجلی کا انتظار دیدار کر رہے ہیں، حضور کے چہرے سے بھی اس تجلی کا دیدار کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ جناب ذرا واپس جاؤ، تھوڑیاں کرا کے لے آؤ، یعنی جو پہلے ویک کے آئے سن وہ سرکار دے چہرے تو سارا عیا ہوندا سی پیا، اور ہوندا کیوں نا اگ دی نسبت وچ، اگ دی صحبت وچ، اگ دے قرب وچ، اگ دے وچ 5 منٹ 10 منٹ بلدی اگ وچ لوہے نوں رکھ دیو، جیڑا رنگ اگ دا اوہ رنگ لوہے دا، اے بابے سمجھیں گے باقی نہیں سمجھن گے، جیڑا رنگ اگ دا اوہ رنگ لوہے دا۔ خوشبو دی شیشی اتنے تھیلی چلا دو، جو خوشبو تھیلی دے شیشی دے وچ ہے وہ گھنٹے دیر بعد وہ تھیلی بھی چوہاں لگ پے سی، لیکن اس کے باوجود مجھے بتاؤ کوئی کہنے والا کہے گا کہ آگ لوہا ہے تو لوہا آگ ہے؟ کوئی آکھے گا لوہا آگ میں گیا، جو نظارہ آگ میں ہے وہی نظارہ لوہے میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوہا ہے تو اگ ہے، لوہے نو اگ نہیں آکھیں گے تے اگ نو بولو تے سہی نا، بزرگ ذرا بولو یہ گل سمجھ دے پے ذرا اس گل نو، یہ مثال ہے ذرا جٹکی مثال ہے، ذرا اگے جڑا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ سارے بولن گے تے سبحان اللہ۔ لوہا اگ دی قربت جا کے او دا روپ دھار لیندا ہے، لیکن اس کے باوجود رہندا لوہا ہی ہے، رہندا لوہا ہی ہے۔ وہ شیشی والی میں نے مثال دی، جدید مثال دے دوں تو کولا پانی کا بھر کے فریج کے اندر رکھ دے، 3 گھنٹے کے بعد دیکھے جو ٹھنڈک فریج میں تھی وہی کولے میں آئی پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود کولے میں برف کا کولا آکھاں گے فریج، کولا تے فریج ہے۔ یہ جناب میں نے مثالیں دی ہیں، کوئی اور مثال جو ہے وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اصل جو مسئلہ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں نے صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں بھیج رہے تھے؟ ان انوار و تجلیات کا مشاہدہ، زیارت و دیدار کرنے کے لیے، اور جن جلووں کو انہوں نے کوہ طور پہ کھڑے ہو کے دیکھا تھا اور تاب نہیں لا سکے تھے، حضور کے وجود کی وجہ سے اب وہی انوار و تجلیات، وہی حسن و جمال حضور کی آنکھوں سے، حضور کے چہرے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ جاؤ جی واپس جاؤ، یہاں پر میں نے یہ مثال دی تھی کہ لوہا
آگ کے قرب میں جاتا ہے وہی رنگ لوہے کا، لیکن اس کے باوجود لوہا لوہا رہتا ہے، آگ آگ رہتی ہے، برف برف رہتی ہے، فریج فریج رہتی ہے۔ کوئی بھی بندہ آگ کو لوہا لوہے کو آگ نہیں کہتا، یا برف کو فریج فریج کو برف نہیں کہتا۔ اسی طرح خوشبو کی شیشی کے ساتھ جو تھیلی لگی وہ تھوڑی دیر کے بعد مشکبار ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی، لیکن رہے گی پھر بھی کپڑے کی تھیلی، وہ خوشبو کی شیشی نہیں بن سکتی۔ نہ اس تھیلی کو کوئی خوشبو کی شیشی کہے گا، نہ کوئی خوشبو کی شیشی کو تھیلی کہے گا۔ لیکن اتنا تو ہوا نا، وہ تو ثابت یہ ہو گیا، جو جلوے ادھر ہے وہ جلوے ادھر ہے، جو رنگ ادھر ہے وہی رنگ ادھر ہے، جو خوشبو ادھر ہے وہی خوشبو ادھر ہے۔ تو پھر جانا نا، اگر چند لمحے کسی کے ساتھ گزارنے کے بعد اگر اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر میرے آقا نے اللہ کی پاک بارگاہ میں ہزاروں سال کا عرصہ گزارا ہے قرب خاص میں۔ تو پھر لیکن اس کے باوجود حضور اللہ نہیں، حضور اللہ جس طرح میں نے مثالوں سے سمجھایا ہے، حضور اللہ نہیں، اللہ محمد نہیں، بلکہ اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے۔ لیکن جو انوار و تجلیات ادھر چمک رہے تھے وہی انوار و تجلیات ادھر بھی چمکنا شروع ہو گئے۔ لاکھوں مولوی صاحب میں ہوائی گل چھڑ چڑی جے، میں کہنا یہ ساڈا سنیا دا الحمدللہ یہ طریقہ ہی نہیں۔ ہجرت دا واقعہ کسی نے پڑھیا ہوئے سنیا ہوئے کتابوں اندر موجود ہے۔ 3 راتیں گزاریاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال حضور دے یار غار نے، کنیاں 3 راتاں، 3 راتاں گزرن تو بعد جب حالات سازگار ہوئے تو چلے مدینے والے، مدینے سواری پہنچی تو مدینے والے نے ان چکے ویکھیا ہوئے نہیں سی پہلے کہ حضور کہڑے نے تے حضور دے غلام کہڑے نے ہیں۔ وہ دونوں ہی مثلا اپنا دونوں انصار جو صحابہ نے مدینے والے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پہچان نہیں کر پا رہے تھے۔ ادھر بھی ہاتھ چومے جا رہے، ادھر بھی ہاتھ چومے جا رہے کہ پتہ نہیں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے۔ وجہ کیا تھی؟ جو حسن و جمال ادھر تھا وہی حسن و جمال ادھر تھا، جو رنگ و روپ ادھر تھا وہی رنگ و روپ ادھر تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تنہائی میں خلوت میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص اپنے رنگ میں صدیق اکبر کو رنگا تھا نا، 3 راتوں اور 3 دنوں کے اندر وہ رنگ مدینے میں لوگوں کو نظر آ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ صدیق پاک نے کیا کیا؟ جلدی سے سر سے کپڑا اتارا، کپڑا اتار کے دھوپ کا موسم تھا حضور کے اوپر کر دیا۔ اس کپڑا کرنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ مسئلہ سمجھانا، اے اللہ کے بندیوں میں چھاپ کرنا، میں غلام ہوں، حضور ہے انہیں دلیل سے نا کہ ہو جاتا ہے، رنگ چڑھتا ہے، ایسے رنگ چڑھتا ہے۔ حضور دی بارگاہ وچ صدیق اکبر 3 دن تے 3 راتاں رہے تے اینا رنگ چڑھیا کہ مدینے والے پہچان نہیں سکے کہ اللہ دی پاک بارگاہ وچ کنے رنگ چڑھے ہون گے جناب محمد عربی دے اوتے، کنے رنگ چڑھے ہون گے۔ لیکن اس دے باوجود بھی اللہ اللہ اور محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی رہے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ان کو ایسے ملا دیں گڑمڑ کر دینا، حضور حضور نے، اور اللہ رب العزت و خالق ہے، اللہ ہی ہے۔ بات سمجھ آئی یہاں تک؟ جو انوار و تجلیات ادھر وہی ادھر، تو بار بار کہتے ہیں جاؤ نا یار جاؤ تھوڑی کروا کے آؤ نا، آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی۔ بظاہر یہ نماز کم کروانے کا بہانہ تھا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے انوار و تجلیات کی زیارت کرنا مقصود تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن اکھیاں دل بر تکے او اکھیاں ہی تک لنگا تے تو ملے ماہی ملے سے آسا ملن دیا لگ پنگا۔ تو ملے ہوتے ماہی مل سی آسا ملن دیا لگ پنگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور کی عظمت و شانوں کو سمجھنے والا دل اور دماغ سوچ و فکر نصیب فرمائے۔
حضور کی سچی محبت میں غلامی میں زندہ رکھے، اسی عقیدے اور غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ جو پوری گفتگو کے اندر اچھی باتیں آپ کو اچھی لگیں وہ اللہ کی عطا سے تھیں، کوئی غلطی کوتاہی کوئی لفظ کا اونچ نیچ ہوا تو وہ اس حقیر کی طرف سے ہے۔ میں اللہ کی پاک بارگاہ میں صدقے دل سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ کریم مجھے معاف فرمائے اور آئندہ اچھے انداز کے ساتھ صحیح طریقے سے اللہ کریم اپنے اور اپنے محبوب کی مدح و ثنا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تمام احباب شعر کا سلام کا ایک شعر پڑھ لیں، اس کے بعد ختم پاک